چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر بچوں کا رمضان۔ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں مختلف اور بہت سے پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، جس سے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت ہی مفید معلومات حاصل ہوتی ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا بہت ہی پیارا مہینہ موجود ہے، ماہ غفران موجود ہے۔ اس مہینے میں بخشش و مغفرت کے پروانے ملتے ہیں، اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، اس مہینے میں طاق راتیں ہیں، اس مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پاک کا ختم کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں ویسے ہی اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، کیوں نہ ہم اور رحمتیں رب تعالیٰ کی اور رحمتیں حاصل کریں، اور رحمتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ درود پاک بھی ہے۔ تو آپ میں ہم سب مل کر نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے آج کی دعا۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آج کی دعا، آج کی اس سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین کا اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ وہ بظاہر عام لوگ جیسے ہی دکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی عطا سے زمین اور آسمان میں موجود چیزوں کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے، اور پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ان کی دعا پر اگر کسی کو آمین کہنے کا موقع بھی ملے تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین میں وہ بات نہ ہو، لیکن جس کی دعا پر آپ آمین کہہ رہے ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور اس کی دعا پر آمین کہنے سے آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اور کچھ ایسا ہی ہوا حضرت محمد بن یزید واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ۔ پیارے بچوں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت محمد واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، کیا چیز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مغفرت کا سبب بنی؟ تو حضرت محمد واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ابو عمر بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ کے دن ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا فرمائی، جس پہ ہم نے آمین کہی، بس اسی لیے مغفرت ہو گئی۔ اللہ پاک کی ان پر بے شمار رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو پیارے بچوں، آپ نے واقعہ سنا کہ اللہ پاک کے ولی محمد واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کی دعا پر آمین کہا، تو اس آمین کی برکت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مغفرت ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے دعا بھی کریں، اور اللہ پاک کے جو ولی، جو اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی دعا میں شامل ہوں،
اور آمین کہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم دعا بھی یاد کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں، آج بھی دعا یاد کریں گے۔ تو آج جو دعا یاد کریں گے وہ ہے چھینک آئے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ دعا آج ہم یاد کریں گے۔ دعا کچھ اس طرح ہے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، علی کل حال، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، علی کل حال، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ علی کل حال۔ بڑی آسان دعا ہے نا، تو کس کس کو یاد ہو گئی؟ چلیں سارے مل کے سنا دیں۔ الحمدللہ علی کل حال۔ تو بچیوں کو بھی یاد ہو گئی؟ چلیں آپ سارے مل کے بھی سنا دیں۔ الحمدللہ کل حال۔ ماشاءاللہ جی غلام الیاس بھائی۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ حسن بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دعا کے بارے میں بتایا بھی اور دعا بھی سب بچوں نے یاد کی۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کامیابی کے راز۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ سیگمنٹ ہے کامیابی کا راز۔ ہم اس سیگمنٹ کے اندر جو کامیابی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اس میں سے کسی نہ کسی ایک ذریعے کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا کیا کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور ہم اس پر عمل کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں ہم اس کے بارے میں سنیں گے۔ کتنی چیزیں ہیں وہ؟ 4۔ ہاں، اور اگر ہم ان چاروں باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم ان 4 چیزوں کی طرف جو کہ کامیابی حاصل کرنے کے ذرائع میں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، مقصد کا واضح ہونا، کلیئر گول۔ مقصد کا کیا ہونا؟ کوئی بھی کام کریں تو اس کا جو گول ہے وہ کیا ہو؟ کلیئر ہو۔ کیا ہو؟ گول کلیئر ہو، مقصد واضح ہو۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں ہاں، یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، اچھی پلاننگ کریں، گڈ پلاننگ۔ کیا کریں؟ گڈ پلاننگ کریں، اچھی پلاننگ کریں۔ جو بھی کام کرنا ہو پہلے اس کی اچھی طرح تیاری کر لیں۔ کیا کریں؟ اس کام کی تیاری کریں۔ پہلی بات گول کا کلیئر ہونا، مقصد کا واضح ہونا۔ دوسری بات گڈ پلاننگ۔ تیسری بات محنت اور مستقل مزاجی سے کام کریں۔ کس سے کام کریں؟ ہارڈ ورک کرنا ہے، آپ نے محنت سے کام کرنا ہے، لیکن مسلسل کرنا ہے، رکنا نہیں ہے نا۔ بعض لوگ ان کا گول بھی کلیئر ہوتا ہے، ان کی پلاننگ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن مستقل مزاجی نہیں ہوتی، کسی بھی کام کو وہ کنٹینیو نہیں کرتے۔ اور تھوڑا سا کیا، اگر کوئی پریشانی آ گئی، اس کام کو کرنے میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو وہ اپنا مقصد ہی تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے پھر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ کامیابی حاصل کرنے میں جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ 4 ہیں، اس میں سے ہم نے 3 سن لی ہے۔ چوتھی چیز ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، ٹرسٹ ان اللہ۔ اللہ پر بھروسہ کریں اور دعا کریں، اللہ پر یقین رکھیں کہ جو آپ نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے، آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پلاننگ اچھی ہے اور آپ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، مستقل آپ کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور محنت میں عظمت ہے، محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ 4 باتیں سبھی کے لیے ضروری ہیں۔ کامیابی صرف بچوں کے ساتھ تو نہیں ہے نا، کامیابی ہر کوئی چاہتا ہے، اور جو کامیابی چاہتا ہے اس کے راز ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اپنے سیگمنٹ کے اندر۔ یہ 4 باتیں ہیں،
اگر بندہ اس پر عمل کرے تو یقیناً اس کو ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی مل کر رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب بڑھتے ہیں آگے کی طرف۔ ان باتوں کو میں ایک مثال سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے؟ نہیں سنا تو ہمارا جو پچھلا پروگرام ہے اس میں جا کر آپ سن سکتے ہیں۔ ہمارے جو حسان بھائی ہیں، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سنو اور سیکھو، اس میں انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے سنایا تھا کہ کشتی میں سفر کرنا، تمام چیزوں کا۔ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اس تعلق سے میں آپ کو یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کو لے کر میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ پیارے بچوں، نوح علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے کشتی بنانے کا حکم دیا تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ یہ کتنا بڑا کام تھا؟ بہت بڑا کام تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان 4 کامیابی کے اصولوں پر آپ نے عمل کیا۔ پہلا مقصد واضح تھا۔ مقصد کیا تھا آپ کا؟ یعنی ان کا مقصد تھا اللہ پاک کے حکم کے مطابق کشتی بنانا تاکہ ایمان والوں کو طوفان سے بچایا جا سکے۔ مقصد واضح ہے ان کا۔ مقصد کیا تھا؟ کشتی بنانا اور ایمان والوں کو کیا کرنا؟ طوفان سے بچانا۔ دوسرا، اچھی پلاننگ، یعنی انہوں نے پہلے اچھی پلاننگ کے تحت لکڑیاں اکٹھی کی، پھر بہتر جگہ کا انتخاب کیا اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کشتی تیار کی۔ یہ کیا ہے؟ گڈ پلاننگ۔ ہم نے 4 چیزیں سنی، گول کا کلیئر ہونا، گڈ پلاننگ ہونا اور ہارڈ ورک ہونا مستقل مزاجی کے ساتھ، اور چوتھے نمبر پر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اب نوح علیہ السلام کا جو ایک واقعہ ہم اس کو لے کر اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد واضح تھا، اللہ پاک کے حکم کی تکمیل کرنا، کشتی بنانا۔ اب آپ نے کی گڈ پلاننگ کہ آپ نے کشتی بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ لکڑیوں کی۔ لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کی، جگہ کا انتخاب کیا، اور جس طرح اللہ پاک نے فرمایا اس طرح کشتی آپ نے تیار کی۔ تیسری بات، محنت اور مستقل مزاجی سے کام کیا۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل کام کرتے رہے۔ جو تیسری شک تھی نا، جو ہم نے تیسری بات سنی تھی، وہ کیا تھا؟ مستقل مزاجی۔ اب بعض دفعہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ لوگ کچھ کاروبار شروع کرتے ہیں، چھوٹا کام شروع کرتے ہیں، تو بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کے اوپر ہنستے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ کیا کر رہے ہو، ارے یہ کیا کر رہے ہو، اب یہ کرو گے، اب یہ کرو گے، اب یہ کرو گے۔ لیکن ایک دن آئے گا جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کریں گے، کام کریں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور محنت کرتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ اب جس طرح سے نوح علیہ السلام جو اپنی کشتی تیار فرما رہے تھے مستقل مزاجی کے ساتھ، اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اب لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹے، مسلسل کام کرتے رہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا، یقین رکھا اور محنت کرتے گئے، تو اللہ پاک نے سب کو کامیابی نصیب فرمائی۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی ان 4 چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، ہم اپنی زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے کسی کے ذہن میں؟ کس کس کے ذہن میں سوال ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، کس کے ذہن میں سوال ہے کہ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ امتحان میں اچھے نمبر کون کون لینا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ جی، یہ ایک بچوں کے حساب سے میں نے سوال کیا ہے، ہاتھ نیچے کر لیجئے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی بھی کوئی نہ کوئی تو آپ کا ایک مقصد ہوگا، کوئی گول ہوگا، آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ پلاننگ کرنی ہے، گڈ پلاننگ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اس کے بعد شوق کے ساتھ محنت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے پہلے پلاننگ، دوسرے نمبر پر ہم نے شوق اور لگن کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی ضرور ملے گی اور آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی محنت کی، کچھ نہیں ملا۔ ایسا نہیں ہے،
کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 میں ہے، ترجمہ کنز العرفان، اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ایک اسٹوری سنائی جاتی ہے۔ جس میں کیا سنائی جاتی ہے؟ ہاں، ایک اسٹوری سنائی جاتی ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنو اور سیکھو، آواز کم آئی ہے، زور سے بتائیں، سنو اور سیکھو۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں، اس پیارے سے پروگرام میں اب ایک اور پیارے سی سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے، جس کا نام ہے سنو اور سیکھو۔ جی ہاں، اس سیگمنٹ میں آپ نے بڑے ہی غور سے واقعہ سننا ہے، کیونکہ آپ سے اس کے متعلق سوال بھی ہوگا۔ پیارے بچوں، واقعہ ہے اللہ پاک کے ایک ولی حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے بہترین عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہاں موجود لوگوں نے حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، حضرت آپ آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اتنی زیادہ تعظیم کیوں؟ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ خوبصورت منظر دیکھا کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شیخ ابو بکر شبلی پر اتنی زیادہ شفقت کی وجہ؟ پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پیارے بچوں، یہ آیت مبارکہ تھی جسے پڑھنے کے بعد حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود پاک پڑھتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے اس عمل سے خوش ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے اس آیت مبارکہ کو اچھی طرح یاد بھی کر لیں، اور پھر ہر نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھیں، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ عز و جل ڈھیر و ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، اس سچے واقعے سے ہمیں جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کرنی ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، نیکی کی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں درود پاک کی عادت بنانی چاہیے۔ نمبر 2، اور جتنا زیادہ درود پاک ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اسے اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں کہ درود پاک ہمیں اتنے تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ ٹارگٹ بنا لیں کہ بھائی ہمیں اتنے درود پاک پڑھنے ہیں، اور ٹارگٹ کوئی کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہمارے یہاں مشہور بھی ہے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی غلام اجاز بھائی۔ جی سبحان اللہ، آپ سب نے سنا اور یقیناً سیکھا بھی ہوگا۔ اب ہم ٹیم اے سے بھی کچھ بچوں کو بلائیں گے، ٹیم بی سے ہی بلائیں گے، ایک ایک کر کے۔ آپ لوگوں سے میں سوال کروں گا، بچیوں سے بھی سوال کروں گا، اور یہاں پر آپ یہ بورڈ دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں اس سوال کا جواب ہے، اس باسکٹ میں سوال کا جواب ہے، آپ نے وہاں سے ٹیگ نکال کر یہاں پر جو رائٹ آنسر ہے اس کو لگانا ہوگا۔ یہ ٹیم اے اور ٹیم بی والے، ٹھیک ہے؟ ٹیم اے سے آ جائیں، کون آئیں گے؟ ابھی تک کون نہیں آیا جس نے کوئی سیگمنٹ نہ کیا ہو؟ آپ نے کیا ہے؟ آ جائیں۔ اور ٹیم بی سے کون آئیں گے جس نے ابھی تک کوئی سیگمنٹ نہیں کیا؟ وہ کون ہے؟ آپ نے نہیں کیا کچھ بھی؟ آ جاؤ۔ جی پہلا سوال، واقعے میں کس بزرگ کا ذکر ہے؟ ٹیم اے، بزرگ کا نام بتائیں۔ ٹیم بی،
آپ سے بھی سوال کر لیتا ہوں، آپ بھی ڈھونڈیے گا، کس شہر کے عالم کے پاس وہ بزرگ گئے؟ ٹیم اے سے سوال تھا کس بزرگ کا ذکر ہے اس واقعے میں، انہوں نے جواب دیا شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی سے سوال تھا کس شہر کے عالم کے پاس گئے، انہوں نے لگایا ہے جواب بغداد، ان کا جواب درست ہے۔ جی آپ دونوں کا جواب درست ہے، آپ دونوں تشریف رکھیے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹیم اے سے اور بی سے کون سے اور بچے آئیں گے؟ جی آ جائیں، آ جائیں، آپ پیچھے والے آ جائیں۔ جی ٹیم اے سے سوال ہے ان عالم دین کا نام کیا تھا؟ ٹیم بی سے سوال ہے خواب میں کس کی زیارت ہوئی؟ ٹیم ایک سے سوال تھا ان عالم دین کا نام، انہوں نے لگایا حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہی نام تھا، ان کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی سے سوال تھا خواب میں کس کی زیارت ہوئی، انہوں نے جواب لگایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا بھی جواب درست ہے۔ آپ دونوں تشریف رکھیے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ٹیم اے سے اور کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں، آپ آئیں، آ جائیں، آ جاؤ۔ ٹیم بی سے کون آئے گا؟ آ جائیں۔ جی ٹیم اے سے سوال ہے بزرگ آیت اور درود کب پڑھتے تھے؟ اور ٹیم بی سے آپ سے سوال ہے سورت کا نام بتائیں۔ جی آپ بھی ڈھونڈیں کہ بزرگ آیت اور درود کب پڑھتے تھے، وہ آپ نے بتانا ہے۔ ٹیم بی کا سوال ہے سورت کا نام بتائیں۔ ٹیم اے نے سوال کا جواب دیا ہر نماز کے بعد، ان کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی نے بھی جواب دیا سورہ توبہ، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، آپ دونوں تشریف رکھیے، بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے، جوابات دیے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیا صحیح کیا غلط۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں کیا صحیح کیا غلط۔ ہر ایک کو اپنی زندگی میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے کام صحیح ہیں، کون سے کام غلط ہیں، کون سی بات درست ہے، کون سی بات درست نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے بچوں کو سکھانے کے لیے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بتانے کے لیے چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ یہاں سامنے ایک بورڈ موجود ہے، یہاں کچھ چیزیں جملے لکھے ہیں، بچے آ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ بات، یہ کام درست ہے کیا غلط ہے۔ جی ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیے۔ ٹیم بی سے آپ آ جائیے، بلکہ آپ ابھی بیٹھے، ٹیم اے سے آپ آ جائیے۔ اس میں اس باؤل میں صحیح اور غلط کے ٹیگ ہیں، آپ نے اوپر جملہ پڑھنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کام درست ہے کیا غلط، پھر ہم سب مل کے فیصلہ کریں گے کہ آپ کی وہ بات درست ہے یا غلط، ٹھیک ہے؟ جی دانش اور اس کے دوست راستے میں کھیل رہے تھے۔ دانش اور اس کے دوست راستے میں کھیل رہے تھے، جلدی، اور چلنے والوں کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے۔ ایک بزرگ قریب سے گزرے، انہوں نے انہیں سمجھایا کہ راستے میں کھیلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے یعنی اس کام سے دوسرے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ جی انہوں نے 4 جملوں کے جوابات دیے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں۔ پہلی لائن، دانش اور اس کے دوست راستے میں کھیل رہے تھے، یہ کام ان کا کیا ہے؟ انہوں نے لگایا ہے صحیح، لیکن راستے میں کھیلنا صحیح بات نہیں ہے، غلط کام ہے، تو ان کا یہ جواب کیا ہوا؟ غلط۔ اور چلنے والوں کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے، انہوں نے لگایا کہ یہ کام غلط ہے اور یہ واقعی کام غلط ہے، ان کا جواب کیا ہوا؟ درست۔ ایک بزرگ نے انہیں سمجھایا کہ راستے میں کھیلنا ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کام صحیح ہے اور واقعی یہ کام صحیح ہے جو بزرگ نے سمجھایا، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست۔ بزرگ نے کہا کہ لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے،
واقعی اس کام سے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جواب صحیح ہے، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست۔ جی آپ تشریف رکھیے، ایک آپ کی غلطی ہوئی ہے، 3 آنسر آپ کے درست ہیں۔ جی آپ ٹیم بی سے بھی آ جائیے۔ دانش نے بزرگ کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بائک قریب سے گزری اور دانش بائک سے ٹکراتے ہوئے بچ گیا۔ پھر دانش کو احساس ہوا کہ بزرگ کی بات درست تھی۔ اور پھر دانش اور اس کے دوستوں نے کھیل ختم کر دیا اور آئندہ سے پارک میں کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جوابات کیسے دیے ہیں۔ دانش نے بزرگ کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اور واقعی یہ بات غلط ہے، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر بعد ایک بائک قریب سے گزری اور دانش بائک سے ٹکراتے ہوئے بچ گیا۔ پھر دانش کو احساس ہوا کہ بزرگ کی بات درست تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، ان کا جواب درست ہے۔ اور پھر دانش اور اس کے دوستوں نے کھیل ختم کر دیا۔ واقعی یہ کام ٹھیک تھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کام صحیح ہے، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ اور آئندہ سے پارک میں کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کا یہ کام صحیح تھا، انہوں نے بھی جواب دیا صحیح، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ ماشاء اللہ عز و جل۔ اس طرح سے ٹیم بی نے یہاں پر ہمارے مکمل جوابات درست دیے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے اس سیگمنٹ کے ونر ہیں ٹیم بی کے ہمارے یہ بچے۔ سبحان اللہ۔ آپ تشریف رکھیے۔ اور ٹیم اے سے جو ہمارے بچے آئے تھے، انہوں نے یہاں پر ایک جواب درست نہیں دیا تھا۔ اس طرح دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ٹیم اے نے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تمام باتیں ہمیں سکھانے اور بتانے کے لیے ہیں کہ ہم بعض دفعہ اس طرح کے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہم کام کر رہے ہیں آیا وہ درست ہے یا غلط ہے، یہ سوچنے کے لیے، یہ سوچ آنے کے لیے ہماری یہ ایکٹیویٹی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ بچے جو ہیں اسکول سے گھر آتے ہیں یا ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ سے گھر آتے ہیں، دارالمدینہ جاتے ہیں، یا بچے بعض دفعہ دکان سے کوئی سامان یا چیز لینے جاتے ہیں، تو راستے میں کھیلتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، تو اپنے بھائی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو راستے میں کھیلنا نہیں چاہیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ ہم اپنے بچوں کو یہ مینرز بھی سکھائیں کہ ہمیں روڈ پر کہاں چلنا چاہیے، کس طرف چلنا چاہیے، ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہیے، ہاتھ چھوڑ کر چلنا چاہیے، اور ہمیں راستے میں کھیلنا چاہیے نہیں کھیلنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ضروری باتیں ہیں پیارے بچوں، یہ بات غور کرنے کی ہے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی بائک والا گزر رہا ہے، بچے مستیاں کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، اب ایک بچہ دوسرے بچے کے پیچھے لگا، اب وہ بھاگا، اب اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں گلی میں ہوں، روڈ میں ہوں، میں کہاں ہوں، وہ اپنی مستی میں بھاگ رہا ہے۔ اب اتنے میں کوئی بائک والا آ جاتا ہے تو اس طرح بچوں کو بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہیں، ورنہ تو جان کر تو کوئی بائک والا کبھی بھی کسی بچے کو چوٹ نہیں مارے گا نا، وہ کیوں مارے گا؟ بلکہ بعض دفعہ اس میں غلطی بچوں کی ہی ہوتی ہے کہ وہ بغیر دیکھے، بغیر سمجھے وہ روڈ پہ مستی کر رہے ہوتے ہیں، کھیل کود رہے ہوتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، گلی سے نکلتے ہیں، دروازے سے نکلتے ہیں، پھر یہ بائک والے سے ٹکرا جاتے ہیں، جس سے بچے زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ واقعی غلطی بائک والوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ بیٹا آپ کو روڈ کے ایک طرف چلنا چاہیے، فٹ پاتھ پر چلنا چاہیے، روڈ پر بھاگنا نہیں چاہیے، مستیاں نہیں کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، ہمارا بھی سفر ہوتا ہے، دیگر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے سفر ہوتا ہے، اور سفر میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بندہ بس میں جا رہے ہیں یا ٹرین میں جا رہے ہیں، جب ٹرین کے اوپر جو برتھ ہوتی ہے، اب بچے جو سٹیئر سے کبھی اوپر چڑھ رہے ہیں، کبھی نیچے اتر رہے ہیں، ایک بچے کو دوران سفر، اب وہ بچہ اوپر چڑھ رہا ہے، نیچے اتر رہا ہے، جو اس کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے اس کو نہیں روکا، جو اس کے پیرنٹس تھے یا کوئی بھی تھا ساتھ میں، انہوں نے نہیں روکا۔ اب بچہ جو ہے وہ اوپر سے برتھ سے گر گیا،
اب جیسی وہ نیچے گرا تو اس کے جو دانت تھے وہ ہونٹ پہ لگے اور یہ سب، اس کا ہونٹ پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ اب فرسٹ ایڈ سروس بعض دفعہ ٹرین میں نہیں ہوتی موجود، ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ اب ان کو کیا کرنا پڑا کہ جیسی کوئی قریبی اسٹیشن آیا پوری فیملی وہاں اتر گئی اور وہاں اتر کر وہ ہاسپٹل گئے۔ اب وہ کہاں جا رہے تھے، انہوں نے کہاں کا ٹکٹ لیا تھا، ذرا سی ایک تو بچے کی بھی وہ غفلت، بچے مستیوں میں لگے ہوئے سفر میں، مطلب بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان بچوں کو نہ روکنا یہ بھی غلطی تھی۔ اب اس وجہ سے کتنا نقصان ہوا۔ ایک تو چلیں بندہ بعد میں ٹکٹ لے لے گا، لیکن بعض دفعہ وہ کسی تقریب میں جا رہے ہوں، کسی میت میں جا رہے ہوں، کہیں بھی جا رہے ہوں، وہ اہم کام رہ گیا ہے نا، وہاں اپنی منزل پر وہ نہیں پہنچ سکے، وہ راستے میں اتر گئے۔ اب ان کو دوبارہ جانے کے لیے نئی ٹکٹ ان کو دوبارہ بک کروانی پڑے گی، ایک یہ خرچہ۔ دوسرا چلیں خرچے کی بات الگ ہے، لیکن بچے کو چوٹ لگی، اس کا کون جواب دے؟ تکلیف تو پھر بچے کو ہوئی نا، اور ساتھ ساتھ والدین کو بھی ہوئی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچے جب باہر چیز لینے جائیں، ٹیوشن جائیں، نماز پڑھنے جائیں، مسجد میں جائیں، مدرسۃ المدینہ میں جائیں، دارالمدینہ میں جائیں، تو بچوں کو یہ آداب سکھائیں کہ راستے میں کہاں چلنا چاہیے بچوں؟ ایک طرف چلنا چاہیے۔ اور کس طرح چلنا چاہیے؟ ایک دوسرے بچے کو پتھر مارتے ہوئے، لڑتے ہوئے، مستی کرتے ہوئے، یا آرام سے سفر کرنا چاہیے؟ ہاں، سفر میں مستیاں نہیں کرنی چاہیے، ایک طرف چلنا چاہیے، نظریں جھکا کر نیچے دیکھتے ہوئے۔ بعض بچے یوں اوپر اوپر یوں اوپر دیکھتے ہوئے جاتے ہیں اور نیچے نہیں دیکھتے۔ پتہ کیا ہوتا ہے پھر؟ بعض دفعہ جو کیچڑ ہوتی ہے اس میں پاؤں چلا جاتا ہے، گندگی ہوتی ہے اس میں پاؤں چلا جاتا ہے، یا بعض دفعہ گٹر کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بچہ گر جاتا ہے۔ بعض ہوتا ہے ایسا، بعض دفعہ ایسا ہوا ہے۔ میں نے ایک واقعہ میں نے دیکھا تھا، وہ بچہ تھا، وہ جا رہا تھا، دو بچے، تو وہ یوں آپس میں مستیاں کرتے ہوئے اوپر دیکھتے ہوئے، گٹر کھلا ہوا تو بیچارہ بچہ اس میں گر گیا۔ اس کو پھر پورا نہیں گرا، گرتے گرتے اس کو بچا لیا گیا۔ اب یوں بچے اب اوپر دیکھیں گے، اب پاؤں نیچے گندگی میں جا رہا ہے، کیچڑ میں جا رہا ہے، پانی میں جا رہا ہے، شوز خراب ہو رہے ہیں، کپڑے خراب ہو رہے ہیں، تو کہاں دیکھ کر چلنا چاہیے؟ زمین پر، نیچے زمین پر دیکھ کر چلنا چاہیے، اور پاؤں اٹھا کر چلنا چاہیے۔ بعض بچے پاؤں اٹھا کر نہیں چلتے، شوز زمین پر گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، آواز آ رہی ہوتی ہے، مٹی اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پاؤں اٹھا کر چلنا چاہیے، بغیر شور کیے چلنا چاہیے، ایک طرف چلنا چاہیے، اور راستے میں اگر پتھر یا کوئی کانٹا آ جائے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، اور راستے میں مستیاں راستے میں لڑنا، ہاں، راستے میں کھیل کود کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے یہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے رمضان ان ہسٹری۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رمضان ان ہسٹری میں آج ہم انشاءاللہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بیٹی ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے چھوٹی اور حضرت ام کلثوم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہما سے بڑی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اسلام اپنی امی جان اور بہنوں کے ساتھ ہی قبول کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح اعلان نبوت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 بار ہجرت فرمائی۔ پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینے کی طرف ہجرت کی، اور ان دونوں یعنی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما کو 2 ہجرتیں کرنے کی وجہ سے صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کا لقب ملا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بہت بیمار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی اور انہیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر والوں میں شامل فرمایا۔ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ سوال آئے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف نہیں لے گئے تو شامل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو فضیلتیں اللہ پاک اور پیارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جنگ پر جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ملی، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور جو مال بھی اس غزوے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا، پیارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ پیارے بچوں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات رمضان شریف 2 ہجری کو ہوئی، جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کی خوشخبری لے کر مدینہ شریف پہنچے تو اس وقت مسلمان حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر رہے تھے۔ اللہ پاک کی آپ رضی اللہ عنہ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا یہ خوبصورت سیگمنٹ دیکھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے پیاری پیاری باتیں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہاں پر 2 باکس دیکھ رہے ہیں۔ اب ٹیم اے سے ہم 5 بچوں کو بلائیں گے، انہوں نے یہاں سے یہ 5 جو اس میں بورڈ رکھے ہیں یہ نکالنے ہیں، اور اس میں ایک جملہ ہم ان کو بتائیں گے، انہوں نے ترتیب درست کر کے اس جملے کو مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح ٹیم بی سے بھی 5 بچے آئیں گے، آپ سب نے مل کر جملے کی ترتیب درست کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب 5 بچے یہاں سے آ جائیں، 5 آپ آ جائیں آگے سے، جی جی آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، منع آپ آ جاؤ۔ جی ٹیم اے سے 5 بچے آ گئے ہیں، ٹیم بی سے بھی 5 بچے یہاں آ جائیں۔ جی آپ دونوں بچے آ جائیں چھوٹے والے، جی آپ آ جائیں، اور 3 پیچھے سے آ جائیں، جی آ جائیں۔ جی آپ لوگ بھی اس طرح یہاں کھڑے ہو جائیں، 5 کھڑے ہو جائیں، اس طرح جسے کھڑے ہوئے نا اس طرح آپ لوگ یوں کھڑے ہو جائیں لائن سے، تھوڑا پیچھے ہو اس طرف سے، سب سے پیچھے ہو بیٹا۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دونوں ٹیموں سے 5 بچے یہاں موجود ہیں، ہمارے پاس جملہ ہے، ہم ان کو بتائیں گے اور انہوں نے اس کی ترتیب درست کرنی ہے۔ جی ایک بچہ یہاں سے آ جائے، وہ 5 تختیہ سب میں آپ بانٹ دیں، آپ یہاں سے آ جائیں، اب سب کو 5 ایک تختی بانٹ دیں۔ جی جلدی جلدی کریں، میں جملہ آپ کو بتاتا ہوں اور آپ لوگوں نے وہ جملہ درست کرنا ہے۔ جی آپ نے ان کی ترتیب درست کرانی ہے، آپ نے اپنی ٹیم کی ترتیب درست کرانی ہے۔ آپ کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک کی عبادت میں نجات ہے۔ آپ یہ ترتیب درست کر لیں۔ آپ کا جملہ ہے، فضول خرچی اچھی عادت نہیں ہے، فضول خرچی اچھی عادت نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح، آپ وہیں کھڑے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ لوگوں نے پڑھ کر بتانا ہے کہ جملہ ان کا کیا بنا ہے۔ ٹیم بی کا جملہ کیا بنا ہے؟ جی ہاں، ان کا جملہ بھی یہی تھا، فضول خرچی اچھی عادت نہیں ہے۔ ان کی ترتیب درست ہوئی، ان کا یہ جملہ درست ہوا۔ ٹیم اے کا جملہ کیا تھا، سب پڑھ کر بتائیں کیا بنا ہے یہ؟ اللہ پاک کی عبادت میں نجات ہے، اللہ پاک کی عبادت میں نجات ہے۔ ان کا بھی جملہ درست ہوا۔ دونوں ٹیموں کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے اس سیگمنٹ میں جس نے سب سے پہلے جملے کی ترتیب درست کی، جلد ہی سارے جو الفاظ تھے وہ درست ہو گئے، وہ ٹیم ہے، دونوں ٹیموں میں سے وہ ٹیم ہے ہماری ٹیم بی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے اس سیگمنٹ کے ونر ہیں، جو فرسٹ ہوئے وہ ہیں ٹیم بی، اور جو سیکنڈ ہیں وہ ہیں ٹیم اے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، جزاک اللہ خیرہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا اور ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے کڈس۔ چلو روزہ رکھیں
افطار چکھیں سحری بھی کریں بچوں کا رمضان